السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع پر الحمدللہ۔ قرآن شریف میں ہم قرآن سے بات شروع کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، ترجمہ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہتر ہوتا، یہ کیا اچھا ہوتا، یعنی کہ بہتر ہوتا اگر وہ اس پہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا اس پہ راضی ہوتے، یہ بہتر ہوتا۔ مطلب جو اللہ اور اس کے رسول دے دے اور اس پہ کوئی بھی راضی ہو جائے، یہ سب سے بہترین بات ہے۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے اس کو مل جائے اور وہ اس پہ راضی ہو جائے۔ راضی ہونے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، مطلب دل قبول کر لے، ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول سے ملا، میں اس پہ راضی ہوں، ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اعتراض نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کتنا بہتر ہوتا، کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، اور کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو اللہ ہی کی طرف جو ہے نا رغبت ہے۔ اب یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس سورہ توبہ آیت نمبر 59 کا اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے، مال غنیمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تقسیم فرما رہے ہیں، تو ایک شخص اس میں جو تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم پہ راضی نہیں تھا، اور اس نے ایسا جملہ یوز کیا کہ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم فرمائی۔ اب یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، ایمان کو پھاڑ دینے والا جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے، ایسا ایسا جو ہے نا بے ادبی والا جملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہی مال غنیمت، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سرکار کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم فرمائیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرمانے والے، عدل فرمانے والے، پوری زندگی مبارک 63 سال کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل اور انصاف پہ گزری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف اور عدل کی خالی مثال آپ بچپنے میں دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے مبارک سے دودھ نوش فرما رہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سینے کے ایک حصے سے دودھ نوش فرما رہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حصے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا چاہ رہی ہے دودھ، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے رہے۔ بعد میں آپ سمجھ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو بیٹے رضائی بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے دودھ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرمانے والے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سب سے بہترین تقسیم ہوتی ہے اور ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ شخص کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس تقسیم میں عدل اور انصاف فرمائیے۔ مطلب یہ بڑی ڈینجر بات ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ سرکار کا تو اعلیٰ مقام ہے کہ سرکار کے غلاموں کے سامنے بھی ہم یوز نہیں کرنا ہے، کہ بڑا بے ادبی والا نہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو کامل پیر ہوتے ہیں، جو ادب والے، جو سرکار کے عاشقاں ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ جملہ یوز نہیں کرنا۔ یہ تو سرکار کا تو بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، یہ عام جو ایمان والے، جو خاص سرکار کے عاشق ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی ہم یوز نہیں کر سکتے اتنا۔ تو تقسیم آپ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم سے، وہ شخص کہہ رہا ہے بے ادبی کے الفاظ یوز کر رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آیت کا نزول یہ اس واقعے سے اولیاء اللہ بتاتے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریے، عدل فرمائیے۔ اب صحابہ کا جذبہ کیسا کہ بے ادبی ہے، سرکار کی بے ادبی ہو رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آ جاتے، سرکار سے ارشاد فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرمائیے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنتے تو فرماتے اے عمر ایسا نہ کہو، اس کی جو ہے نا یہ کیا ہے اللہ کے ارادے کے خلاف ہے، اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہے قتل کرنا، اس کو اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک دیتے تھے اور فرماتے ہیں کہ یہ اس کی نسل میں سے لوگ نکلیں گے۔ اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل قتل سے تو روک دیے، لیکن فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ قتل نہیں کرنا، اللہ کا حکم ہے قتل نہیں کرنا۔ اب قتل نہیں کرنا اور اس کے بعد نسل بتانا اس کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ تمہاری نمازیں، تمہارا تقوی اس سے زیادہ ان کی نمازیں اور ان کا تقوی ہوگا۔ بظاہر ان کی نمازیں اور ان کا تقوی سب سے اعلیٰ ہوگا تم سے، مگر دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسا تیر شکار سے خارج ہوتا ہے۔ اور یہ مطلب بے دین لوگ ہوں گے اور قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نشاندہی بتا رہے ہیں، اور اس کا پھر یہ آیت شریف نازل ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا بہتر ہوتا، کتنا اچھا ہوتا یہ لوگ جو ہے نا راضی ہوتے اللہ اور اس کے رسول سے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دینے والے اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے ایمان ملا، اللہ اور اس کے رسول سے مجھے جو ہے نا اسلام ملا، اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے نا مجھے قرآن ملا، اللہ اور اس کے رسول سے مجھے مال ملا، تو یہ شرک نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے، شرک نہیں ہوتا۔ یہ شرک قرآن شرک نہیں سکھاتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول جو دیے اس پہ راضی رہتا تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ جو ہے نا تقسیم فرمانے والے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے رابعہ مانگ لو، کچھ مانگنا ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگنا ہے مانگ لو اے رابعہ۔ تو وہ صحابی رسول حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ، رابعہ بن اسلم شاید ان کا نام ہے، تو آپ فرماتے کہ یا رسول اللہ اسلم میں جنت میں آپ کی خدمت مانگتا ہوں۔ جنت نہیں مانگی، جنت میں بھی نبی کی صحبت مانگی، جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مانگی۔ تو سوچئے آپ، تو صحابہ کی نیت جنت نہیں، صحابہ کی نیت جنت میں اس لیے ہوتی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیں ہم وہاں پر رہیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں گے، دنیا میں قریب رہے، آخرت میں بھی ہم قریب رہیں گے، جنت میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ تو وہ صحابی رسول کا ایمان ہے کہ وہ سرکار سے کیا فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی خدمت عطا کریں۔ تو سرکار دو عالم سے پوچھ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو، کچھ ہے تو مانگو، تو پھر سرکار فرماتے کچھ اور بھی مانگ لو، کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کافی ہے میرے لیے۔ تو صحابہ کے لیے کیا کافی تھا کہ سرکار کی خدمت میں زندگی بھر رہے۔ صحابہ کی نیت یہ تھی، یہ ایمان اور عشق اور یہ محبت تھا کہ سرکار کو ہی راضی کر لے، یہ ہمارے لیے کافی، دنیا میں سرکار کی غلامی ہو جائے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی، جنت میں جانے کے بعد بھی ان کی تڑپ، ان کی تمنا کیا ہے کہ سرکار کے غلام بن کے رہے، سرکار کی خدمت میں رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نعمتیں تمام اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جو دے یہ اگر اس پہ راضی ہو جائے تو اس پہ تو پہلی چیز کیا ہے، کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہتر ہے جو اللہ اور اس کے رسول دے اس پہ راضی ہو، تو راضی ہو جائیں گے تو کیا ہے یہ بہتری۔ تو وہ منافق شخص تھا، وہ سب سے پہلے تو کیا ہے بید بھی کرا، بید بھی کیا کرا، بید بھی کر کے مرتد ہوا، کافر ہوا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا ہے جلال میں آ گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نگاہ، وہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ سرکار فرما رہی کہ اس کے اندر سے نسل نکلے گی، اس کی ایک نسل ہوگی، نسل کو بھی پہچانتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نسل دیندار ہوگی یا بے دین ہوگی وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، وہ نسل کی نمازیں کیسی ہوگی وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، وہ نسل کا تقوی کیسا ہوگا وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، وہ نسل کا ظاہر یعنی وہ قرآن تو پڑھیں گے مگر زبان تک حلق تک ہی رہے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ مطلب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ابھی وہ نسل نہیں آئی مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کر کے بتا رہے ہیں کہ میں ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، ان کے باطن کو بھی جانتا ہوں، قرآن ان کے حلق پہ اترا یا حلق کے اندر اترا یہ بھی میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر علم غیب، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا کر فرمایا۔ تو یہاں پر کیا ہے وہ شخص کے عمل پر صحابہ کرام کو غصہ ہے،
صحابہ کرام کو تخلیق کے بید بھی کرا سرکار کی، اور ہمارا عمل آج کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت دین ہے، لوگ بے دین ہو رہے ہیں، شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے ہمارے سامنے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا اس کے الٹے کام ہوتے ہیں، ہمارے دل، زبان تو چھوڑو، ہاتھ پیر تو چھوڑو، دل میں بھی ہمارے یہ خیال نہیں آتا ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہو رہا۔ ہم اتنے گئے گزرے، صحابہ کرام کا اتنا ایمان، عشق، حضرت عمر فاروق حضرت کا جلال، یہ ایمان، یہ عشق کہ نبی کی غستاخی برداشت نہیں ہو رہی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر کوئی راضی نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق حضرت جلال میں آ رہا ہوں، اجازت پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرمائی کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اور آج ہم، دین کا قتل ہو رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لوگ دور ہو رہے ہیں، دین کا قتل ہو رہا، اور ہمارے تھوڑی بھی ہمارے حیا نہیں ہے کہ ہم دل میں بھی ہمارے احساس نہیں آ رہا کہ ارے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا خوبصورت دین ہے، ارے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف ہو رہا، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہو رہا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو رہا۔ ہمارا ایمان، اب ہمارا ایمان ہم خود چیک کر لیں، میں اپنا ایمان چیک کر لوں، آپ اپنا ایمان چیک کر لیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین لوگ قتل کر رہے ہیں، ہم خود قتل کر رہے ہیں، ہمارے اندر دین لے رہے ہیں، لوگوں کے اندر دین لے رہا ہے، تو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا دیکھ لیے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے خلاف نہیں، وہ دین جو اللہ اور اس کے رسول لے کے آئے، اس کی جو نسبت جو وہ خوبصورت دین کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اس کا قتل کیا جا رہا ہے، اس سے دور بھاگ رہے ہیں ہم، اس کے خلاف ہم جو نا ہمارا نفس کر رہا، اس کے خلاف جو شیطان بول رہا وہ ہم کر رہے ہیں، تو ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے کہ دین سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے دل کی کیا فائدہ، ہماری اولاد دین سے دور ہو رہی ہے، ہمارا کوئی حیا نہیں، نہ شرم ہے، دنیا میں چلے جا رہی تو ہم خوش ہو رہے ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اس کا الٹا کر رہے ہیں، تو آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ وہ الٹا کرنے پر ہم خوش ہو رہے ہیں، ہم فخر محسوس کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں ارے یہ تو سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو ہمارا ہم اتنے گزر گئے، تو ہمارا کو کیا ایمان لانا ہے، ہمارا کو ایمان اپنے اندر ڈالنا ہے، اللہ سے محبت ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا ہے، دین سے محبت ہونا ہے، تو کب ہوگی یہ کہ ہمارے اندر فکر ہونا کہ ہمارا کو ایک دن مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، کچھ دیر کی زندگی، ہماری زندگی کا جو برف ہے گھل رہا ہے، اب 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، اب ہمارے کو اپنی عمر بھی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہماری علم بھی نہیں دیا کہ ہم کتنے سال رہیں گے، کتنے لمحات رہیں گے، کتنے گھنٹے رہیں گے، کتنے دن رہیں گے، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ تو فکر ہم کو کیا کرنا ہے کہ دین کو حاصل کرنا ہے، جس طرح دنیا کو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہیبت میں آ رہے ہیں، پریشان ہو جا رہے ہیں، نوکری میں پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری فکر دین ہونا چاہیے، ہماری فکر اللہ اور اس کے رسول کی، ایک اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیجیے آپ، تمام آپ کے معاملات درست ہو، یہ کیا گارنٹیڈ ہے، ایک ذات مبارک اللہ کی اور ایک ذات مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، ایک ہی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا اللہ ہی کا دینا ہے، ذاتی مالک اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانے والے، تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی فرما لیں گے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں گے، تو کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اولاد کو بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دیں گے، تو اولاد بھی اس کی غلامی کی کرنے کی ضرورت نہیں، تمام کائنات ان کی غلام ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت میں ہی اصل بادشاہت ہے، اصل بادشاہ تو اس میں، ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ کر ہم لوگوں کی، مخلوق کی، ہم کتنی بھی بڑی پوزیشن پہ جان دو، ذلت اور رسوائی تو ہمارے پیچھے ہے ہی، ذلت اور رسوائی سائے کی طرح ہمارے پیچھے رہتی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، ہماری چاہت ہو جانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو پسند فرمایا ہم اس کو پسند کرنا، ہم الٹا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے پسند فرما رہے ہیں ہم اس کو ناپسند فرما، اور جو دنیا والے، جو یوٹیوبرز، جو انسٹاگرام پہ لوگ ویڈیوز ہم پسند فرما رہے ہیں ہم اس کو پسند فرما رہے ہیں، جو وہ بول دے رہے ہیں اس پہ یقین کر لے رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار فرما رہے ہیں، اور وہ فرمان آج بھی جاری ہے، اولیاء اللہ کے تھرو، حدیثوں کے تھرو، قرآن کے تھرو، ہم جو ہے نا نہیں سمجھ، یہ ہماری جو ہے نا کوتاہی ہے، دین سے دوری ہے، تو کیا فرمایا اس میں کہ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے، اور آئندہ کے لیے کہتے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فضل سے اور دے گا، مطلب یہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے، ایمان والے بولتے اللہ اور اس کے رسول جو دیے میں راضی، تو یہ ایمان والے کی نشانی ہے، یہ ایمان ہے، تو لوگ بولتے اللہ اور اس کے رسول نے بولنا، اللہ اور اس کے رسول نے بولنا، قرآن سکھا رہا ہے ہم کو جو بھی ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے ملتا ہے، یہ بولنا شرک نہیں ہے، یہ بولنا ایمان ہے، یہ بولنا ایمان ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دے، اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں، دینے والی ذات
اللہ تعالیٰ کی ذاتی مالک اللہ تعالیٰ، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ نہیں بولتا، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے علاوہ رسول کے علاوہ الہ خدا نہیں بولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور اللہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہے، نذیر مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق، مگر نبی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میرا جہاں پر بھی ذکر ہوگا میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا، تو میں بھی دیتا ہوں، میرے رسول بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اپنے محبوب کو علم غیب بھی عطا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کی نسل میں ایک قوم بھی ہوگی، اور ارادہ الہی بھی کیا ہے بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی اولاد نکلے گی، کہ اور اس لیے فرما رہے ہیں اے عمر اس کو قتل نہیں کرو کیونکہ اس کی اولاد نکلنے والی، اور سرکار نشاندہی فرما رہے ہیں کہ اس کی اولاد میں سے ایسی نسل نکلے گی اور ان کا ظاہر اور باطن یہ ہوگا عمر، بول کے سرکار دو عالم سے نشاندہی بتا رہے۔ اور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتیں دیتے ہیں، اس لیے آج اس آیت شریف میں کیا فرمایا گیا کہ رسول نے ان کو دیا، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ تو جہاں بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ایمان ملا، جان ملی، دولت ملی، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن پر عمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا، یہ شرک نہیں ہوتا، یہ تو اصل ایمان ہے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جہاں بھی میرا ذکر ہو، میرے محبوب کا ذکر ہو۔ کلمے کا کلمہ ہی لے لیا آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مبارک نام کے ساتھ اپنے محبوب کا بھی نام اللہ تعالیٰ رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنے محبوب، کتنے درجے والے، کتنے مقام والے میرے محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت چاہیے آپ کی جنت میں، تو سرکار فرما رہی ہیں کہ اور کچھ مانگ لو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ کے قبضے میں جو ہے نا، جس قدر چاہے، جس کو چاہے، جو چاہے نوازے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کائنات کی ملکیت، تمام کائنات کی خزانوں کی کنجیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہاں پر سرکار اور حدیث شریف بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں، میں ڈسٹریبیوٹر ہوں، میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں، میں تقسیم فرماتا ہوں۔ تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج بندہ بول رہا نہیں نہیں اللہ سے ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں ملتا، کون سی بھی چیز اللہ سے ڈائریکٹ ملتی ذرا بتاؤ ہم کو کہ اللہ سے کیا ڈائریکٹ ملتا؟ جو بھی ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق اور خالق کے درمیان بہترین واسطہ ہے، ایک ہی واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک آیت شریف رکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرماؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم پر جو عذاب نہیں آ رہا، ہم پر عذاب اس لیے نہیں رہا اے محبوب۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے کہ جو ہے نا کچھ کفار دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اے میرے مولا اگر قرآن سچا ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لائے تو ہم پر جو ہے نا پتھرے برسا آسمان سے، ہم پر جو ہے نا عذاب جو ہے نا ہم پر عذاب نازل فرما۔ تو اس پر یہ آیت شریف نازل ہوئی، اے محبوب یہ لوگ اپنے منہ سے موت مانگ رہے ہیں، عذاب مانگ رہے ہیں، ان کو کہہ دو محبوب کہ کیونکہ آپ ان میں موجود ہے، یہ سنت الہی ہے کہ جب کسی قوم میں بھی ان کے نبی موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر عذاب نہیں بھیج چلا تھا، وہ قوم سے نبی ہٹ جاتے تو عذاب آ جاتا۔ تو پچھلی امتوں میں جو بھی عذاب آئے، جب وہاں سے نبی ہٹ گئے تو وہاں پر عذاب آتا، کسی پر پتھرے برسائے گئے، کسی کو پانی میں ڈبویا گیا، کسی کو اوپر سے نیچے جو ہے نا پھینکا گیا، بے شمار قسموں کے عذابات آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عام کیا ہے، یہ جو عذاب جو پچھلی امتوں میں آیا ہے، جو عام عذاب، جو پتھرے برسائے گئے، پانی میں ڈبوئے گئے، جو بے شمار عذابات آئے، اس امت پہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک یہ عذاب نہیں آئے۔ کیوں؟ اب یہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا تو اس کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہے، آپ ان میں موجود ہے تو ہم عذاب نہیں بھیج رہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، یہ موجودیت کی برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے۔ اس برکت کی وجہ سے کیا ہے ہم پر، اس رحمت کی وجہ سے کیا ہے ہم پر عذاب نہیں آتا۔ اور تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں
کہ رحمت اور عذاب ایک جگہ نہیں آ سکتا، کیونکہ رحمت موجود ہے تو عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا ہو رہا ہے؟ عذاب دور کر دے رہے اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ہمارا ہم کتنے جو ہے نا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو عذاب نہیں آئے گا۔ اور کیا ہے؟ قیامت تک مسلمانوں پہ عذاب نہیں آئے گا، جیسا پچھلی امتوں پہ عذابات آئے تھے۔ مطلب ان کو عذابات کیا آئے تھے؟ جیسا پانی میں ڈبو دیا گیا تھا، کسی کو زمین میں ڈھسا دیا گیا، کسی پر پتھریں برسائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی قیامت تک مسلمانوں میں جو ہے نا عذاب نہیں آئے گا۔ اور یہ بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہم میں موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ کی جلوگری، آپ کا ہم میں رہنا ہی یہ بات کی دلیل ہے ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ اور یہی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک میں باعتبار نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں موجود، اس لیے تمام کائنات میں جو عذابات جو پچھلی امتوں میں آئے اس امت میں نہیں آئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے، باعتبار نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پر جو ہے نا بلا لی، حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں بلا لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن دنیا کی زمین پر رکھا۔ یہ کیوں رکھا؟ کیونکہ جو دنیا کا نظام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے ہی دنیا کا نظام قائم۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کائنات کی جان ہے، کائنات کی روح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے چلے گئے تھے، کائنات جیسی تھی ویسی ہی رک گئی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کو چھوڑ کر آسمانی دنیا پر اللہ کے دیدار کے لیے جو ہے نا تشریف فرما ہوئے، اس وجہ سے کائنات جیسی تھی ویسا رک گئی۔ جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تشریف فرما ہو گئے، زمین پر اپنے مبارک قدم کو رکھا، پھر کائنات سٹارٹ ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی موجودگی ہے کہ ہم پر جو ہے نا یہ کائنات چل رہی ہے، نظام چل رہا، جو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو ہے نا زمین پر جو ہے نا آپ کی جلوہ افروزی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے کائنات کا کیا ہو رہا ہے کہ جو زمین والوں کے لیے نہ تو ورنہ مصیبتیں ہو جاتی، کہ زمین والوں کے لیے کیا ہے پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ آپ سے دنیا کا نظام قائم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو دے وہ لے لو، اور جو اس پہ راضی رہا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل سے اور نوازیں گے بعد میں، تو یہ ایمان والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور جو ناراضگی کا اظہار کرا، جو بے ادبی کرا، اس کا انجام ہم دیکھ لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کے لیے روک تو دیے، مگر فرمایا نشاندہی کی کہ ایسے لوگ بے دین لوگ ہوں گے، قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور یہ دکھنے میں تو ان کی نماز، ان کا تقویٰ جو ہے نا بڑا اعلیٰ ہوگا، تم اپنی نماز اور تقوی کو کم جانو گے، مگر یہ بے دین ہوں گے، ایسے بے دین ہوں گے، دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسا تیر شکار سے جو ہے نا خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی بتا رہے ہیں، اور یہاں اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی بے ادبی کرا، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرا، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور صحابہ کی بھی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بے ادبی کرے، صحابہ کی بھی سنت ہے کہ صحابہ کیا ہے غصے میں، صحابہ کیا ہے اپنے جلال کا اظہار فرماتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کیا ہے کفر ہے، اس لیے وہ شخص کیا ہے ملحد ہوا، کافر ہوا، اور اس کی نسل کی بھی نشاندہی فرمایا کہ ہمارے آقا سے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی جو ہے نا ہمیں پتہ چلا۔ آخر میں مولا سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے مولا، اس میں جو غلطیاں ہوں گے معاف فرما ہمارا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم، الحمدللہ۔